Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کروں گا یعنی ہاتھ ملاؤں گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس پروگرام کا نام ہے وائس آف قرآن. وائس آف قرآن یعنی قرآن کی آواز. اس پروگرام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت سننے کو ملتی ہے، کبھی حدر میں کبھی ترتیل میں، اور اگر کچھ غلطی ہو جاتی ہے بچوں کے پڑھنے میں تو ہمارے ججز صاحبان ان کی اصلاح بھی کرتے ہیں. تو پیارے بچوں یہ پروگرام آپ نے دیکھنا ہے، دوسروں کو بھی دکھانا ہے. اور قرآن پاک کی برکتوں کے کیا کہنے کہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے 10 افراد کے بارے میں اللہ پاک اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان کی طرح ہیں. پیارے بچوں جو زبان آسانی سے نہ چلنے کی وجہ سے رک رک کر تکلیف کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اسے دگنا ثواب ملتا ہے. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 مصحف یعنی قرآن شریف تحریر فرمائے تھے. ایک مکہ پاک میں، ایک شام، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ میں اور ایک کوفہ میں بھیج دیا جبکہ ایک مدینہ پاک میں رکھ لیا تھا. اللہ پاک قرآن پاک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. آئیے اپنے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں 2 ججز صاحبان اور 4 طلبہ کرام. تو آج بھی 4 ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں. آئیے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں. جی میرے بچے. محمد علی رضا. محمد علی رضا. محمد سہیل اتاری. سہیل اتاری. محمد انعام رضا اتاری. انعام رضا اتاری. محمد رمضان اتاری. اور ہمارے ساتھ ہیں 2 ججز صاحبان قاری اعجاز صاحب، قاری آصف صاحب. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. جی قاری آصف صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. وائس آف قرآن سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اس میں الحمدللہ تلاوت قرآن پاک جو ہے سنایا جا رہا ہے. اس کی برکتیں الحمدللہ ہم سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نازل ہوں گی. یہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے. ان بچوں کو سن کر گھر میں بچے بھی سن رہے ہیں، ان کے اندر شوق بیدار ہو رہا ہے، تلاوت قرآن کرنے کا جذبہ بڑھ رہا ہے اور یہ بھی ان کے اندر ایک احساس بڑھ رہا ہے کہ قرآن پاک کو تجوید و قراءت قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھنا بہت ہی ضروری ہے. زبردست زبردست. میں چاہوں گا آپ دونوں ہی تجربے کار ہیں. قاری اعجاز صاحب، بچے جو ہے نا صفحہ پلٹتے ہیں قرآن پاک کا یا اپنا مدنی قاعدہ ہے جو قاعدہ وہ پڑھ رہے ہیں اس کا صفحہ پلٹتے ہیں. تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ پہلی تختی ہوتی ہے، دوسری تختی آنے سے پہلے جو ہے وہ یہ صفحے جو ہے نا شہید ہو جاتے ہیں. تو بچوں جو ہے وہ اپنے قاعدے کی اور قرآن پاک کی حفاظت کس انداز سے کریں. میں چاہوں گا اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں. کوشش تو یہ ہو کہ بچے جو ہے نا ان کو قاعدہ ایسا دیا جائے کیونکہ بچے ہوتے ہیں، جی چھوٹے ہوتے ہیں، جی تو ظاہر بات ہے وہ بار بار کھیلتے رہتے ہیں، اس کو بار بار پلٹتے ہیں. پھر بعض مرتبہ گیلے ہاتھ ہوتے ہیں، آ کے بیٹھ گئے اور گیلے ہاتھوں سے اس کو قاعدے کو چھوا. تو یا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انگلی رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرف یہ ان کے ہاتھ سے بھی ہے نا وہ جو صفحے ہوتے ہیں مڑے ہوئے ہوتے ہیں، مڑ جاتے ہیں. یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بچے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ ان کو بار بار ترغیب دلائی جائے، سمجھایا جائے. یہ استاد کا کام ہوتا ہے، استاد ان چیزوں کی طرف توجہ دلائے کہ بیٹا آپ نے قاعدے کا خیال رکھنا ہے، قرآن پاک کا خیال رکھنا ہے. اس کو جتنا آپ اچھے طریقے سے رکھیں گے کیونکہ اللہ پاک کا کلام ہے،
ان کی حروف کی جتنی آپ عزت کریں گے، ان کا ادب کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی آپ کو بلندی عطا فرمائے گا. ماشاء اللہ. جب بچوں کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں چیزیں ڈال دی جائیں گی نا، تو پھر بچہ سوچے گا نہیں یہ قرآن پاک ہے، اس کا ادب کرنا چاہیے. تو پھر وہ اور اچھے طریقے سے، کیونکہ ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے تھے نا، تو ہمارے اساتذہ بار بار یہ چیزیں کہتے تھے، بیٹا یہ قرآن ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو صاف رکھنا. سبحان اللہ. الحمدللہ مجھے یاد ہے میں ایک ہی قرآن پاک میں، اور وہ بالکل کوئی شہید نہیں ہوا، صاف ستھرا، اور اسی میں ہم نے ایک ہی قرآن میں. اچھا، جس میں ایک ہی قرآن پاک میں پڑھیں نا، حفظ کر لیں، تو اس پڑھنے میں اس میں لذت ہی الگ ہوتی ہے. لذت ہی اور ہوتی ہے. یہ استاد صاحب نے ادھر غلطی بتائی تھی، ادھر یوں ہوا تھا، تو ایک یہ یاد رہتا ہے. تو ماشاءاللہ جنہوں نے قرآن پاک، جس قرآن پاک میں حفظ کیا ہوتا ہے، تو اس حافظ قرآن کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ ہی رکھوں. اور میں تو یہ کہوں گا یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. آپ ادھر قرآن پاک رکھتے ہیں، ادھر قرآن پاک رکھتے ہیں، مساجد میں قرآن پاک رکھتے ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی اچھا ہے، لیکن جس بچے کا قرآن پاک اسٹارٹ ہوا ہے نا حفظ کے لیے، آپ اس کو تحفہ دے دیں. واہ واہ. اس بچے کی کوشش یہ ہوتی ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اور وہ پورا حفظ قرآن اسی قرآن پاک میں حفظ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اگر آپ جو بچے نا حفظ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ بولیں بھائی قرآن پاک میری طرف سے ہوگا. اب والد کے لیے، صالح صاحب کے لیے، والدہ کے صالح صاحب کے لیے آپ اس بچے کو قرآن پاک دے دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ایک اچھا اصالہ ثواب کا صدقہ جاریہ ہو جائے گا ماشاءاللہ. اور یہ نہیں صرف حفظ کے لیے ہو، ناظرہ کے لیے بھی، جیسے وہ جا رہا ہے ناظرہ کے لیے، ناظرہ پڑھتے وقت بھی اس کو وہ دے دیا جائے. بلکہ آپ یوں کریں بھائی، قاعدہ بھی میری طرف سے، اماں پارے بھی میری طرف سے، جب جب آپ کو ضرورت پڑے آپ میری طرف سے. تو یہ ہے کہ اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب بھی ملے گا. قاری آصف صاحب، میں آپ سے بھی کچھ ٹپس لینا چاہوں گا. اچھا یہ بتائیے، بچے جو ہیں مدرسے جب جا رہے ہوتے ہیں تو ایک چھٹی کرنے کا ایک رجحان بنا ہوا ہوتا ہے. تو بعض بچے تو بیمار ہوتے نہیں ہیں، بخار ہوتے نہیں ہیں، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم بیمار ہیں. ایسے بچے جو اس قسم کے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں کہ چھٹی کرنے کا دل چاہ رہا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں قرآن پاک پڑھنا ثواب کا کام ہے، اجر و ثواب ہے، اس کو چھونا ثواب ہے، پڑھنا ثواب ہے، سننا ثواب ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اچھے ذہین طالب علم بھی جو ہوتے ہیں ان کو بھی شیطان وسوسہ دلاتا ہے، بہکاتا ہے. صحیح ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اسی وقت ذہن ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ایک دن پہلے سے اس نے اپنا رات کو سونے سے پہلے اپنا مائنڈ بنا لیا ہوتا ہے. مطلب وہ جو نا آنکھیں اپنی بند کرنا شروع کر دی، والدین کے سامنے اس طرح بجل صبح اٹھے تو بعض اوقات والدین کو بھی دیکھنا چاہیے. بعض اوقات چھٹی کا اس طرح بہانہ بناتے ہیں کہ وہ حلق کے اندر انگلی ڈالی اور کیا آ جاتی ہے، پھر اس سے زیادہ والدہ حساس ہوتی ہیں. تو پھر چلو ٹھیک ہے بیٹا آپ چھٹی کر لیں، ہم فون کر دیں گے مدرسے میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اور جیسی مدرسے کا ٹائم گزر گیا یہ ایک دم صحیح ہو گئے، وین چلی گئی، اب یہ سیٹ ہو گیا کہ اب کون لے کے جائے گا. تو یہ بھی ہوتا ہے. یہ ہم نے، کیونکہ ہم نے استاد محترم سے اپنے سنا تھا یہ بچپن میں کہ طالب علم کو روکنا پڑھائی سے یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہے. اگر یہ طالب علم حافظ قرآن بن جائے گا، عالم دین بن جائے گا اور دوسروں کو روکنے والا بن جائے گا گناہوں سے، تو یہ کہ اس طالب علم کو روکا جائے. جو بچے ہیں بھائی چھٹی وٹی نہ کریں اور اس قسم کے وسوسوں میں نہ آئیں. جلد از جلد قرآن پاک آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. یہ آپ کی ذہانت پر ہے. آپ چاہیں تو 3 ماہ میں حفظ کر لیں، آپ چاہیں تو 1 سال میں حفظ کر لیں، آپ چاہیں تو 10 سال میں حفظ کر لیں. اب یہ آپ کے اوپر ہے. جتنا دل لگا کے پڑھیں گے، جتنی توجہ سے پڑھیں گے، اتنی جلد از جلد آپ حفظ قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر لیں گے. تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں راؤنڈ 1. Voice of Quran, 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 voice of Quran. پیارے بچوں، راؤنڈ 1 کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے چند آیتوں کی تلاوت کرنی ہے، لیکن انداز ہوگا آپ کا حدر والا. اور آج بچے سورہ زلزال کی آیت نمبر 4 سے لے کے 8 تک کی تلاوت کریں گے، اور حدر والے انداز میں نہیں بلکہ آپ نے ترتیل والے انداز میں، اور آپ نے ترتیل والے انداز میں تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے جی؟ اگر اچھے انداز سے تلاوت کی تو 100 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. تو ویری گڈ، ایکسلنٹ، ایوریج، یہ سارے درجے موجود ہیں. اب دیکھتے ہیں آپ کس درجے میں پہنچتے ہیں. تو سب سے پہلے محمد علی رضا آپ سے سٹارٹ کریں گے. شروع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ تحدث أخبارها بأن
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی سہیل اتاری آپ کی جانب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آپ کی باری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ماشاء اللہ. رمضان آپ کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ آئیے ان آیت کا خلاصہ سنتے ہیں۔ پہلی دو آیتوں میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن زمین اللہ پاک کے حکم سے بولے گی کہ کس نے زمین کے اوپر رہ کر نیک کام کیے اور کس نے گناہ کے کام کیے۔ پیارے بچوں، زمین ہمارے بارے میں اچھا بتائے تو ہمیں اپنی زندگی میں نیک کام ہی کرنے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آخری آیتوں میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے حساب کی جگہ کی طرف الگ الگ حالتوں میں لوٹیں گے کہ کسی کا چہرہ سفید ہوگا اور کسی کا چہرہ سیاہ یعنی کالا ہوگا، کوئی سوار ہوگا اور کوئی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا پیدل ہوگا، کوئی امن کی حالت میں ہوگا اور کوئی خوف زدہ ہوگا تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ اور جس نے دنیا میں کوئی بھی نیک کام کیا ہوگا تو قیامت کے دن وہ اس کا انعام دیکھے گا، اور جس نے دنیا میں گناہ کے کام کیے ہوں گے تو وہ ان گناہوں کو بھی دیکھ لے گا۔ تو پیارے بچوں، ان آیت سے ہمیں یہ میسج ملا، پیغام ملا کہ آخرت میں وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنی زندگی میں نیک کام کیے ہوں گے، اور جس نے دنیا میں گناہ کے کام کیے ہوں گے وہ آخرت میں پھنس سکتا ہے۔ اسی لیے پیارے بچوں، بہتری اسی میں ہے کہ ہم اللہ پاک اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس کا ترجمہ پڑھنے، اس کی تفسیر پڑھنے، اس کی باتوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ماشاءاللہ، ہمارے محمد علی رضا اتاری نے اچھی کوشش کی، اچھے انداز سے پڑھا، لہجہ بھی بڑا پیارا تھا، بہت خوبصورت انداز سے پڑھا۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ بس یہ ہے کہ تھوڑا غنہ وغیرہ اس کی ادائیگی مزید بہتر کریں، اور خیرًا یرہ جب آخر میں ہا کی ادائیگی تھوڑا اور کلیئر کریں، تھوڑی ادائیگی جو ہے کلیئر نہیں ہو رہی تھی، اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز سے خوبصورت طریقے سے پڑھا۔ آپ کو دیے جاتے ہیں 90 نمبر، یعنی آپ ہو گئے ویری گڈ۔ سبحان اللہ۔ جی قاری صاحب، آپ کی طرف سے۔ جی علی رضا نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی، ادائیگی اچھی ہے، لہجہ بھی اچھا ہے۔ آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھنڈے پانی کا استعمال کر رہے ہیں، گلے میں کچھ خراش سی ہے، جو محسوس ہو رہا تھا کہ آواز بیٹھی بیٹھی لگ رہی ہے، لیکن یہ کہ پڑھتے ہیں اچھے ہیں، آپ کی ادائیگی اچھی ہے۔ آپ نے غننے میں بھی ایک دو جگہ کچھ کمی محسوس ہوئی، اور بعض اوقات ادغام زیادہ کر دیا بہت نا، جیسے فَمَن يَعْمَلْ، بہت زیادہ بھی لمبا نہیں کرنا ہے نا۔ تو بہرحال آپ نے اچھا سنایا، آپ نے 90 نمبر حاصل کیے، ویری گڈ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ کی طرف سے سہیل اتاری کو۔ سہیل بھائی کا جو انداز تھا وہ ترتیل والا نہیں تھا، آپ کا انداز تھا حدر والا، تھوڑا سا تدویر والا۔ تو اب آپ کہیں گے حدر کیا، ترتیل کیا؟ ترتیل کہتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ اور پھر ایک درجہ ہوتا ہے حدر، جس کو کہتے ہیں تراویح میں پڑھنا، اسپیڈ کے ساتھ پڑھنا، جس میں قواعد و مخارج نہ بگڑیں۔ اور پھر ان کے درمیان میں ایک لہجہ ہوتا ہے تدویر کے ساتھ، جیسے فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں، وہ تدویر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی جو آپ انداز اپنا رہے تھے نا، ترتیل والا نہیں تھا، تعوذ اور تسمیہ میں تو بالکل بھی نہیں تھا، پھر تھوڑا سا محسوس ہوا تدویر کی طرف، ترتیل نہیں۔ اچھا، غنہ مد اصلی، پھر آپ کی ایک آیت میں غلطی ہو رہی تھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ آپ نے پڑھنا تھا، آپ شَرًّا يَرَهُ کی طرف جا رہے تھے، مگر آپ پھر رک گئے، آپ نے اس کو درست کر لیا، مگر اوورآل آپ نے جو جسے پڑھنا چاہیے تھا نا وہ نہیں پڑھ سکے۔ تو آپ کو دیتے ہیں ہم پھر بھی 70 نمبر، یعنی آپ ہو گئے ایوریج۔ سبحان اللہ۔ آپ کی طرف سے قاری صاحب۔ یہ سہیل بھائی نے کوشش کی اچھا پڑھنے کی، یہی جیسے قاضی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ترتیل والا انداز نہ رہا، اور جیسے نون مشدد کا غنہ کرنا ہوتا ہے، یصدر الناس، تو نون مشدد کا غنہ آپ جلدی سے کر گزر گئے۔ اسی طرح فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ میں سا کی ادائیگی بھی کمزور محسوس ہوئی، یعنی سا کو سین سے محسوس ہوا، جیسے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، تو اس پر بھی توجہ دیں، ترتیل پر بھی خاص توجہ دیجیے گا۔ یہ کہ آپ نے 70 نمبر حاصل کیے، ایوریج۔
سبحان اللہ. جی کیا صاحب انعام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ انعام رضا اتاری پچھلے پروگرام کے مقابلے میں انہوں نے اچھا ایک انداز ان کا اچھا رہا، بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے تلاوت کیا آج ماشاءاللہ. اللہ پاک کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے محمد علی رضا اتاری کا بھی انداز پچھلے مقابلوں کی بنسبت ابھی کافی ان کے اندر جو ہے نا بہتری محسوس ہو رہی ہے، یعنی اب نظر آ رہا ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ بس تھوڑا سا خواب کا تھوڑا ہلتا ہوا محسوس ہوا، اخبارہا، تو اس کو خواہ کو ہلانا نہیں ہے. اور مد اصلی کو تھوڑا سا آپ نے کہیں لمبا کیا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. راہ تھوڑا سا پر بھی نہیں کیا. تو یہ ہے کہ اوورآل آپ نے اچھا پڑھا. آپ کو دیے جائیں گے 90 نمبر. آپ ہو گئے ویری گڈ. سبحان اللہ. آپ کی طرف سے کیا صاحب؟ جی ماشاءاللہ انعام نے سابقہ کے حوالے سے بہت اچھی کوشش کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور زبردست، بہت اچھا انداز رہا. اچھا رہا. یہ بھی ترتیل والے انداز میں ان کے لہجے میں فرق آیا پہلے سے نا. بس یہ کہ ایک جگہ جیسے حرف مدہ کو زیادہ دراز کر دیا، جیسے اشتا تلیورو کو آپ نے پڑھا اشتا، زیادہ لمبا بھی جیسا قاری صاحب فرما رہے تھے کہ مد اصلی پر توجہ کرنا ہے. تو حرف مدہ کو بعض اوقات جب ملا کے پڑھا جاتا ہے نا وصل میں، تو اس کو بہت زیادہ دراز نہیں کیا جاتا ہے. وصل میں اس کو کمی رکھا جاتا ہے اور ملا کر پڑھتے رہنا چاہیے. اسی طرح مثقالہ کے اندر حرف مستعلیہ قاف کی ادائیگی جو ہے یہ واضح ہونا چاہیے، حرف مستعلیہ جو ہے پر ہونا ہے. تو یہ کہ اوورآل آپ نے بہت اچھا تو سنا ہے پہلے سے. آپ کو 90 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ویری گڈ. ماشاءاللہ. آپ کی طرف سے کیا رمضان کے بارے میں کیا کہیں؟ ماشاءاللہ رمضان اتاری نے اچھے انداز سے پڑھا اور ترتیل والا انداز تھا بہت اچھا. اب ان کے اندر بھی پہلے کی بنسبت بہت بہتری پیدا ہوئی ماشاءاللہ. اللہ مزید برکت عطا فرمائے. تھوڑا سین کمزور محسوس ہوا، جیسے پڑھتے ہیں نا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. تو سین کی ادائیگی آپ نے کلیئر کرنی اور اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. اور آپ نے اچھا پڑھا. آپ کو دیے جاتے ہیں 90 نمبر، یعنی آپ ہو گئے ویری گڈ. سبحان اللہ. آپ کی طرف سے قاری صاحب؟ یہ رمضان بھائی نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ہے اور اچھا پڑھا ہے. حروف صفیریہ یعنی زا سین صاد جن کو کہا جاتا ہے سیٹی والے حروف، تو صاد اور سین جیسے یصدرن یہاں پہ صاد ہے، اس کی ادائیگی بھی کچھ کمی محسوس ہوئی. اور ناسو سین کو تھا سے ادا کیا نا، تو زبان کی نوک دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے نا سین. اس کو توجہ سے پڑھیں گے انشاءاللہ. سیٹی والے حروف ہیں تو مزید آئندہ آپ اچھا پڑھ سکیں گے. آپ نے 90 نمبر حاصل کیے. سبحان اللہ. ویری گڈ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ 1 اختتام ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 2 کی جانب. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی پیارے بچوں، راؤنڈ 2 کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے بزر کے بٹن کو دبانا ہے اگر آپ کو جواب آتا ہے. اگر جواب درست ہوا تو آپ کو 20 نمبر دیے جائیں گے، اور اگر جواب درست نہیں ہوا تو کوئی بھی نمبر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. آپ نے پہلے سوال کو صحیح طرح سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد جو آپ کے قریب بٹن ہے اس کو دبانا ہے، تو جو لائٹ ہے یہ روشن ہو جائے گی، اور جو پہلے بزر کے بٹن کو دبائے گا اس سے جواب لیا جائے گا. پہلے سوال کی جانب بڑھ رہے ہیں. ایسی آیت سنائیے جس کا ترجمہ ہے اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے. جی 12. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے. جی صوت کی ادائیگی تھوڑی سی کم نصرن میں، اور کلکلا بھی محسوس ہو رہا تھا، ہلنا نہیں چاہیے. نصرن نصرن نہیں، صوت پر کرنا ہے. 10 میں سے آپ کو دیے جاتے ہیں 8 نمبر. سبحان اللہ. جی 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. دوسرا سوال، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ آسمانوں اور زمینوں کے سب لشکر اللہ پاک کی ملکیت میں ہیں؟ جی رمضان. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ عزت والا حکمت والا ہے.
10 में से 10 नंबर। سبحان اللہ वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति, सीन को फिर इन्होंने साथ से पढ़ा, 10 में से 9 नंबर। سبحان اللہ. तीसरा सवाल, ऐसी आयत सुनाइए जिसमें अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाहिद, मुबश्शिर और नज़ीर फरमाया गया है। जी आलिया। إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. तर्जमाए कंजुल इरफान, बेशक हमने तुम्हें गवाह और खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ा, मगर यह है कि थोड़ा सा गुन्ना कमज़ोर किया तो मद्द असली को भी, फिर भी 10 में से 10 नंबर। سبحان الله. जी हाँ, 10 में से 10 नंबर। سبحان الله. चौथा सवाल, वो कौन सी आयत है जिसमें फरमाया गया है कि मुसलमान भाई भाई हैं? जी إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. तर्जमाए कंजुल इरफान, सिर्फ मुसलमान भाई भाई हैं तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पे रहमत हो। जी माशाल्लाह अच्छे अंदाज से पढ़ा, मगर सौत की अदायगी फ़अस्लिहू, सौत को पुर करें प्यारे बच्चे, ये कमज़ोर रहता है और सौत उर्फ़ मुस्तालिया में से भी उर्फ़ मुतबक़ा में भी से, तो इस वजह से आपको दिए जाते हैं 10 में से 8 नंबर। سبحان الله. जी हाँ, सौत की अदायगी में कुछ फ़र्क महसूस हुआ है, 10 में से 8 नंबर दिए जाते हैं। سبحان الله. कोई ऐसी आयत सुनाइए जिसमें इज्जत वाले कुरान पाक की कसम याद फरमाई गई है। जी सुहेल। मोहम्मद अली रज़ा। قاف والقرآن المجيد. तर्जमाए कंजुल इरफान, खौफ, इज्जत वाले कुरान की कसम। जी थोड़ा सा कौफ आपने, ये मद्दे लाजिम है, इसको खींचना है। कौफ वल कुरआनिल मजीद, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है और इस वजह से आपको दिए जाते हैं 10 में से 8 नंबर। سبحان الله. आपकी तरफ से जी, अली रज़ा ने आयत तो पढ़ी, मुख्तसर सी है, लेकिन मद्द लाजिम में भी कमी महसूस हुई। इसी तरीके से आखिरी जो हर्फ कलकला है उसमें दाल में कलकला भी नहीं किया, 10 में से 8 नंबर दिए जाते हैं। سبحان الله. वो कौन सी आयत है जिसमें बारिश के पानी को बरकत वाला पानी फरमाया गया है? जी ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. तर्जमाए कंजुल इरफान, और हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा और उससे बागात और काटा जाने वाला अनाज उगाया। जी हाँ, 10 में से 10 नंबर। سبحان الله. जी 10 में से 10 नंबर मिल जाते हैं, मगर नहीं मिलेंगे इस वजह से कि इन्होंने दूसरी मद्दे मुत्तसिल जो कि मद्दे वाजिब भी है छोड़ दी, इस वजह से 10 में से 9 नंबर। سبحان जैसे الله. वनज़्ज़लना मिनस्समाइ माअन मुबारकन فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ठीक है, तो दूसरी मद को ही पूरा करना है, तो 10 में से 9 नंबर दिए जाते हैं। سبحان الله. कोई ऐसी आयत सुनाई जिसमें फरमाया गया हो कि क़यामत के दिन जन्नत परहेजगारों नेकों के करीब लाई जाएगी। जी وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. तर्जमाए कंजुल इरफान, और जन्नत परहेजगारों के करीब लाई जाएगी, उनसे दूर ना होगी। जी 10 में से 10 नंबर। 10 में से 10 नंबर। वो कौन सी आयत है जिसमें फरमाया गया है कि अल्लाह पाक ही जिंदगी और मौत देता है और आखिरत में उसी की बारगाह में हाजिर होना है? जी إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. तर्जमाए कंजुल इरफान, बेशक हम जिंदगी देते हैं और हम मौत देते हैं और हमारी तरफ ही फिरना है। जी माशाल्लाह अच्छे अंदाज से पढ़ा, मगर आखिर में जो है ना रा बारीक करना था, पुर की तरफ जा रहा था,
پھر بھی 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. माशाल्लाह बहुत अच्छा सुना है इन्होंने. माशा 10 में से 10 नंबर. سبحان اللہ. तो इस तरह राउंड 2 भी इख्तिताम हुआ. अब बढ़ेंगे राउंड 3 की जानिब. Voice of Quran, 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 voice of Quran. اور پیارے بچوں راؤنڈ 3 کا طریقہ کار یہ ہے, اسکرین پر آپ کو ایک آیت مبارک نظر آئے گی, اس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے. پھر دوسری آیت نظر آئے گی, اس کی بھی تلاوت کرنی ہے. اور اب کی بار جو انداز ہوگا وہ حدر والا انداز ہوگا. اور اگر درست پڑھیں دونوں آیتیں تو آپ اس راؤنڈ سے 100 نمبر حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. جی ماشاءاللہ آپ نے تلاوت کی. اسی طرح جو دوسری آیت آپ کو نظر آئے گی اس کی آپ نے تلاوت کرنی ہے. جی محمد علی رضا. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس طرح بچوں نے تلاوت کی راؤنڈ 3 کی. اب ججی صاحبان کی طرف بڑھیں گے, دیکھتے ہیں کہ اس بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. جی قاری صاحب, محمد علی رضا طاری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ محمد علی رضا طاری بھائی نے دونوں آیتیں بڑی خوبصورت اچھے انداز سے پڑھی. چھوٹی موٹی مسٹیک تھی مگر ہم وہ نظر انداز کرتے ہیں. آپ کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 100 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. آپ کی طرف سے علی رضا نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سنا ہے. 100 میں سے 100 نمبر. سبحان اللہ. سہیل اتاری کے بارے میں سہیل بھائی نے بھی ماشاءاللہ اچھی کوشش کی مگر تھوڑا غنوں میں محسوس ہوا, دال کی ادائیگی بھی, مگر پھر بھی ان کو دیے جائیں گے 100 میں سے 97 نمبر. سبحان اللہ. انعام کے بارے آپ کی طرف سے کیسا؟ سہیل بھائی نے کوشش کی. سہیل بھائی مزید اپنی ادائیگی لہجے پہ تھوڑا توجہ دیں گے, کوشش کریں گے انشاءاللہ مزید اچھا پڑھ سکیں گے. 100 میں سے 98 نمبر. سبحان اللہ. ٹھیک ہے صاحب, انعام کے بارے میں انعام بھائی نے پہلی آیت میں تھوڑی غنے وغیرہ کمزور کر دیے
اور اس کے بعد جو ہے ان اللہ، اس میں جلالت کا جو ہے آپ نے لام جو ہے صحیح پر نہیں کیا، انہیں بھی کمزور ہوئے، تو اس وجہ سے آپ کو دیے جاتے 100 میں سے 95 نمبر. زبردست. آپ کی طرف سے قاری صاحب. مجھے تو بہت اچھا محسوس ہوا، اچھا سنا انہوں نے، آج ادائیگی بھی اچھی تھی. 100 میں سے 100 نمبر. ماشاء اللہ. رمضان کے بارے میں رمضان بھائی نے بھی اچھی کوشش کی، بس یہ سین پر اپنا کنٹرول کریں. سین صاد آئے سین آئے، اس کی ادائیگی درست کریں. تو انہیں دیے جاتے ہیں 100 میں سے 96 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آپ کی طرف جی ہاں، سین کی ادائیگی میں کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے. 100 میں سے 96 نمبر. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارا راؤنڈ 3 بھی کمپلیٹ ہوا. اب بڑھیں گے راؤنڈ 4 کی جانب. Voice of Quran, 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 voice of Quran. جی پیارے بچوں، یہ ہے راؤنڈ 4 بزر راؤنڈ. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، آپ کو کسی بھی جگہ سے پڑھنے کے لیے کہا جائے گا تو آپ نے پڑھنا ہے، اور اگر آپ کو اس جگہ سے پڑھنا آتا ہے تو آپ نے بزر کے بٹن کو دبانا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر جواب درست ہوا تو آپ کو دیے جائیں گے 20 نمبر. اوکے جی. سورہ انشقاق کی پہلی آیت سنائیے. جی سہیل. اذا السماء انشقت. ماشاء اللہ. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سہیل بھائی کو 10 میں سے 10 نمبر. ماشاء اللہ. سورہ بروج کی آخری آیت سنائیے. جی سہیل بھائی نظر. فی لوح محفوظ. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. 10 میں سے 10 نمبر. ماشاء اللہ. سورہ طارق کی آخری آیت سنائیے. جی رمضان. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. 10 میں سے 10 نمبر. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سورہ اعلیٰ کی پہلی آیت سنائیے. جی سبح اسم ربك الأعلى. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. سورہ قلم کی آیت نمبر 2 سے سنائیے. جی سہیل. ما انت بنعمت ربک بمجنون. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سورہ قلم کی آیت نمبر 4 سے سنائیے. جی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. 10 میں سے 10 نمبر. ماشاء اللہ. سورہ قلم کی آیت نمبر 3 سے سنائیے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. سورہ قلم کی آیت نمبر 1 سنائیے. جی انعام. نون والقلم وما يسطرون. 10 میں سے 9 نمبر. نون پہ آپ نے وقف نہیں کرنا، آپ نے ملا کے پڑھنا ہے. 10 میں سے 9 نمبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارا راؤنڈ 4 بھی اختتام ہوا. اب بڑھیں گے فائنل اسکور بورڈ کی جانب. محمد علی رضا نے حاصل کیے ہیں 455 نمبر. سبحان اللہ. سہیل اتاری نے حاصل کیے ہیں 411 نمبر. سبحان اللہ. اور رمضان اتاری نے حاصل کیے ہیں 485 نمبر. سبحان اللہ. انعام اتاری نے حاصل کیے ہیں 413 نمبر. سبحان اللہ. تو یوں آج پہلی پوزیشن حاصل کی ہے محمد رمضان اتاری نے. سبحان اللہ. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے علی رضا اتاری نے. سبحان اللہ. اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے انعام اتاری نے. سبحان اللہ. اور چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے سہیل اتاری نے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اینڈ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر سننا چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے دعا کرتے ہیں. یہی ہے آرزو،
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. آمین یا رب العالمین. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا